السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آج کی کلاس میں آپ کے خیر مقدم ہے۔ اسباب منع صرف کی بات چل رہی تھی، ہم نے عدل اور وصف کے بارے میں بات کر لی تھی۔ اب ہم اگلے سبب کی طرف جا رہے ہیں جو کہ ہے تانیث۔ تو شروع کرتے ہیں۔ اما التانیث بالتا فشرطہ ان یکون علما کطلحہ وکذالک المعنوی ثم المعنوی ان کان ثلاثیا ساکن الاوسط غیر عجمی یجوز صرفہ وترکہ لأجل الخفۃ ووجود السببین کالہند۔ تو تانیث کی قسمیں یہاں پر پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں۔ ایک تانیث بالتا یعنی وہ مؤنث جس کے لاسٹ میں گول والی تا ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے تانیث معنوی یعنی وہ بظاہر اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں ہوتی، لیکن وہ اپنے معنی کے اعتبار سے وہ ورڈ جو ہوتا ہے مؤنث ہوتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں جہاں تک تانیث بالتا کی بات ہے، یعنی اس مؤنث کی بات ہے جس کے لاسٹ میں تانیث کی علامت ہے، یعنی گول والی تا لگی ہوئی ہے، جہاں تک اس کی بات ہے فشرطہ ان یکون علما، تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، یعنی تانیث بالتا والا ورڈ تب غیر منصرف ہوگا جب اس کا دوسرا سبب علم ہو۔ اگر علم سبب نہیں ہے تو پھر اس ورڈ کو غیر منصرف نہیں مانیں گے۔ طلحہ، جیسے کہ طلحۃ نام ہوتا ہے، تو طلحۃ جو ہے یہ علم ہے، تو اس لیے یہ غیر منصرف ہے۔ اگر یہ علم نہ ہو تو غیر منصرف نہیں ہوگا۔ تو کیونکہ یہ اس کی شرط ہے، جب شرط نہیں پائی جاتی ہے تو پھر باقی کی چیزیں بھی غائب ہو جاتی ہیں۔ تو جہاں تک تانیث بالتا کی بات ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو، جیسے کہ طلحہ، وکذالک المعنوی، اور یہ اسی طرح سے معنوی بھی ہے، یعنی اس میں بھی سیم شرط ہے، وہ بھی تب غیر منصرف ہوگا جب اس میں یہ دوسری کوالٹی بھی پائی جائے، یعنی کہ وہ بھی علم ہو۔ تو ثم المعنوی، اب معنوی کے بارے میں ایک بات بتا رہے ہیں۔ پہلے دیکھ لیجئے کہ تانیث بالتا ہو یا تانیث معنوی ہو، یہ تبھی غیر منصرف ہوں گے جب اس میں دوسرا سبب علمیت ہو، ورنہ یہ غیر منصرف نہیں ہوں گے۔ اب کہہ رہے ہیں ثم المعنوی، پھر معنوی یعنی مؤنث معنوی، ان کان ثلاثیا، اگر وہ ثلاثی ہو یعنی کہ 3 حرفی ہو، ساکن الاوسطی، اور ساکن الاوسط ہو یعنی ان تینوں میں سے بیچ والا حرف ساکن ہو، غیر عجمی، اور وہ عجمی نہ ہو یعنی کہ عربی ہو۔ تو تانیث معنوی اگر ثلاثی ہو، ساکن الاوسط ہو اور غیر عجمی ہو، یعنی 3 حرفی ہو، 3 حرف میں سے بیچ والا حرف ساکن ہو اور عربی ورڈ ہو، تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا، و ترکہ، اور غیر منصرف پڑھنا۔ تو ترکہ کا ایکچوئل مطلب ہوگا منصرف ہونے کو چھوڑ دینا، یعنی کہ غیر منصرف ہو جانا۔ تو جائز ہے اس کو منصرف پڑھنا اور غیر منصرف پڑھنا۔ دونوں چیزیں کیوں جائز ہے؟ لأجل الخفۃ، ہلکا ہونے کی وجہ سے، ووجود السببین، اور دونوں سبب کے پائے جانے کی وجہ سے، یعنی جیسے کہ ہند ورڈ جو ہے یہ عربی ورڈ ہے، اس میں 3 حرف نظر آ رہے ہیں، اور جو بیچ والا حرف ہے یعنی کہ نون، وہ ساکن ہے۔ تو 3 حرفی ہے، بیچ والا ساکن ہے اور عربی ہے۔ تو اب اس میں آپ چاہیں تو اس کو غیر منصرف پڑھ سکتے ہیں، اور آپ چاہیں تو اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ لأجل الخفۃ، ہلکا ہونے کی وجہ سے، یعنی ہندن بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے، اس کو منصرف پڑھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، اس لیے آپ اس کو منصرف پڑھ سکتے ہیں۔ اور ویجوز ترکہ، اور غیر منصرف پڑھنا کیوں جائز ہے؟ لوجود السببین، کیونکہ اس میں دونوں سبب پائے جا رہے ہیں، تو دونوں سبب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو غیر منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کا ہلکا ہونے کی وجہ سے، خفیف ہونے کی وجہ سے اس کو منصرف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس میں جب کوئی مؤنث معنوی اگر 3 حرفی ہے اور 3 حرف میں سے بیچ والا حرف ساکن ہے، اور وہ ایکچول عربک ورڈ ہے، عجمی ورڈ نہیں ہے، تو پھر آپ کو چوائس ملی ہے، چاہے تو آپ اس کو منصرف پڑھیں، اس پر زیر بھی لگ جائے گا، تنوین بھی آ جائے گی، چاہے تو آپ اس کو غیر منصرف پڑھیں، یعنی زیر اور تنوین کو ہٹا لیں۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَلَا يَجِبُ مَنْعُهُ وَإِلَّا، اور اگر ایسا نہیں ہے یجب منعہ، تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ اگر ایسا نہیں ہے تو غیر منصرف پڑھنا واجب ہوگا۔ کزینب و سقر و ماہ، جیسے کہ زینب ہے، سقر ہے اور ماہ ہے۔
تو شرط کیا تھی؟ 3 حرفی ہونا چاہیے، بیچ والا ساکن ہونا چاہیے اور اجمی نہیں ہونا چاہیے۔ اگر یہ 3 چیزیں پائی جا رہی ہیں تو چوائس ملے گی، وَإِلَّا ورنہ واجب ہوگا اس ورڈ کو غیر منصرف پڑھنا۔ جیسے کہ زینب ورڈ میں دیکھیے 3 میں سے ایک کوالٹی کم ہے، یہ ثلاثی نہیں ہے، اس میں 4 حرف ہیں، زا، یا، نون اور با، 4 ورڈ ہیں، تو اس وجہ سے 3 حرفی والی کوالٹی ختم ہو گئی۔ ورنہ دیکھیے زینب 2 نمبر والا ورڈ ساکن ہے اور یہ عربی بھی ہے، لیکن چونکہ یہ 3 حرفی نہیں ہے اس لیے اب یہاں پر کیا واجب ہوگا؟ یہاں واجب ہوگا اس کو غیر منصرف پڑھنا۔ ایسے ہی سکر 3 حرفی ہے لیکن اس میں جو بیچ والا ورڈ ہے وہ ساکن نہیں ہے، اس لیے یہاں پر بھی واجب ہوگا غیر منصرف پڑھنا۔ اب ہے ماہا جو ورڈ ہے ماہو، تو یہ جو ماں ہے میم کے بعد جو الف ہے یہ الف ساکن ہے، الف ہمیشہ ساکن ہی ہوتا ہے، تو یہ ساکن ہے، 3 حرفی ہے، لیکن یہ ورڈ اجمی ہے، عربی نہیں ہے، تو ایک شرط مفقود ہے یہاں پر، اس لیے اس کو بھی غیر منصرف ہی پڑھا جائے گا۔ تو اگر تینوں شرطیں مؤنث معنوی میں پائی جا رہی ہیں تب تو ٹھیک ہے، تینوں میں سے اگر کوئی ایک شرط بھی ختم ہو گئی تو چوائس ختم ہو جائے گی اور غیر منصرف پڑھنا واجب ہو جائے گا۔ اب اس کے بعد آگے کہہ رہے ہیں وَالتَّانِيثُ بِالْأَلِفِ الْمَقْصُورَةِ كَحُبْلَى وَالْمَمْدُودَةِ كَحَمْرَى مُمْتَنِعٌ صَرْفُهُمَا الْبَتَّةَ۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ مؤنث جو الف مقصورہ کے ساتھ ہو جیسے کہ حبلہ، اور وہ مؤنث الممدودہ یعنی الف الممدودہ، وہ مؤنث جو الف ممدودہ کے ساتھ ہو جیسے کہ حمرہ، تو یہ ممتنعون صرفہما البتہ، تو یہ یقینی طور پر غیر منصرف ہی ہوتے ہیں، یعنی ان میں منصرف ہونے کی چوائس نہیں مل سکتی۔ الف مقصورہ یعنی لاسٹ میں یا ہوتی ہے، اس کے اوپر چھوٹا سا کھڑا زبر ہوتا ہے تو اس کو الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ الف ممدودہ مطلب لاسٹ میں آپ کو الف ملے گا، الف کے بعد چھوٹا سا حمزہ ملے گا، تو یہ کنڈیشن جو ہے اس کو الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو وہ مؤنث جس کے لاسٹ میں الف مقصورہ ہے یا پھر وہ مؤنث جس کے لاسٹ میں الف ممدودہ ہے تو یہ ہر حال میں غیر منصرف ہی مانی جائیں گی، اس میں کسی طرح کی چوائس کا کوئی امکان نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو الف مقصورہ والی تانیث جیسے کہ حبلہ اور الف ممدودہ والی تانیث جیسے کہ حمرہ یہ یقینی طور پر قطعی طور پر غیر منصرف ہی ہوتی ہیں۔ کیوں؟ لأن الالف قائم مقام السببین، کیونکہ الف 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے، التانیث ولزومہ، پہلا سبب ہے تانیث اور دوسرا سبب ہے اس کا یعنی تانیث کا لازم ہونا۔ تو حبلہ اور حمرہ دونوں میں یہ جو الف ہے یہ الف 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں، اسی لیے حبلہ اور حمرہ جیسے الفاظ جو ہیں وہ ہر حال میں غیر منصرف ہوں گے، ان میں نہ تو کوئی شرط پائی جا رہی ہے اور نہ ہی کسی طرح کی چوائس ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الف 2 سبب کے قائم مقام ہوتے ہیں۔ تو اب دیکھا جائے تو تانیث ہماری ایک تو تانیث بالتاء ہے، دوسری تانیث معنوی ہے جو ہر حال میں علم کے ساتھ جمع ہونے پر ہی غیر منصرف ہوتی ہے ورنہ نہیں ہوتی۔ پھر ایک تانیث کی ایسی قسم ہے جو 3 حرفی ہوتی ہے اور اس میں بیچ والی ساکن ہو اور وہ غیر اجمی ہو تو وہاں پر ہمیں منصرف اور غیر منصرف کی چوائس ملتی ہے۔ پھر تانیث کی قسم ہے جو الف مقصورہ کے ساتھ آئے اور وہ تانیث جو الف ممدودہ کے ساتھ آئے، تو ان کا الف ہر حال میں ان کو غیر منصرف بنا دیتا ہے کیونکہ یہ الف 2 سبب کے قائم مقام ہے۔ تو جب 2 سبب پہلے ہی مل گئے تو پھر کسی طرح کی اور کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، یہ ہر حال میں غیر منصرف ہی ہوتا ہے۔ تو تانیث کی بات ہو گئی، اب ہم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اما المعرفۃ فلا یعتبر فی منع الصرف منها الا العلمیہ وتجتمع مع غیر الوصف۔ اب یہاں پر کہہ رہے ہیں واما المعرفہ یعنی اسباب منع صرف میں سے ایک سبب معرفہ بھی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک معرفہ کی بات ہے تو اعتبار نہیں کیا جاتا منع صرف میں یعنی غیر منصرف ہونے میں ان میں سے کسی کا سوائے علمیت کے، یعنی جہاں تک معرفہ کی بات ہے تو غیر منصرف ہونے میں
ان میں سے یعنی معرفہ کی قسموں میں سے صرف علمیت کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ جہاں تک معرفہ کی بات ہے تو غیر منصرف کے باب میں معرفہ کی قسموں میں سے صرف علمیت کا ہی اعتبار کیا جاتا ہے۔ معرفہ کی ٹوٹل دیکھا جائے تو 7 قسمیں ہیں، لیکن ان 7 قسموں میں سے صرف علم ہی غیر منصرف کی باب میں آتا ہے، باقی کی جو 6 قسمیں ہیں وہ اس سے ایکسکلوڈڈ ہیں، اس سے خارج ہیں۔ صرف ہم جب معرفہ کہا جائے تو یہاں پر صرف علمیت کو مراد لیا جائے گا، اور یہ جمع ہوتا ہے غیر وصف کے ساتھ، یعنی وصف کے علاوہ دوسری چیزوں کے ساتھ، دوسرے اسباب کے ساتھ علمیت جمع ہو سکتی ہے، یہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ سمجھ لیجئے دو اپوزٹ چیزیں ہیں، یا تو کوئی چیز علم ہوگی یا پھر وصف ہوگی، دونوں ایک ساتھ نہیں ہو سکتی، اسی لیے علمیت اور وصف اکٹھے ایک اسم میں جمع نہیں ہوتے ہیں۔ تو معرفہ کی بحث سب سے مختصر ہے، سب سے چھوٹی ہے۔ معرفہ جب کہا جائے تو علمیت مراد ہوگی اور یہ وصف کے ساتھ جمع نہیں ہوگی۔ اب اس کے بعد آگے آ جاتا ہے وہ اما العجمہ۔ اب جہاں تک بات عجمہ کی ہے، اسباب منع صرف میں سے ایک سبب عجمہ بھی ہے۔ فشرطها ان تكون علما في العجمة وزائدة على 3 احرف كإبراہیم۔ جہاں تک عجمہ کی بات ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو، کہ وہ عجمہ میں علم ہو اور 3 حرف سے زیادہ ہو، یعنی کہ کوئی غیر عربی ورڈ ہے تو وہ غیر عربی اپنی جو علاقہ ہے، غیر عربی علاقہ، وہاں پر وہ علم کے طور پر وہ ورڈ یوز ہوتا ہو اور وہ 3 حرف سے زیادہ ہو۔ جیسے کہ ابراہیم، تو ابراہیم نام ہے، علم کے طور پہ یوز ہو رہا ہے اور 3 حرف سے زیادہ کا ہے، اس لیے یہ غیر منصرف مانا جائے گا۔ آگے کہتے ہیں او ثلاثی متحرک الاوسطی، اور اگر 3 حرفی ہو تو بیچ والا حرف متحرک ہو، اور اگر 3 حرفی ہو تو متحرک الاوسط ہو، یعنی کہ بیچ والا حرف متحرک ہو۔ کا شطر کہہ رہے ہیں کہ شرط یہ ہے کہ وہ علم ہو اور یا تو وہ 3 حرف سے زیادہ ہو، اور اگر ان کیس وہ 3 حرف ہے تو ان میں سے بیچ والا پھر ساکن نہیں ہونا چاہیے، بیچ والا متحرک ہونا چاہیے۔ تو عجمہ کی شرط یہ ہے کہ وہ عجمہ میں علم ہو اور یا تو وہ 3 حرف سے زیادہ ہو، اور اگر 3 حرفی ہے تو اس میں سے بیچ والا متحرک ہو، جیسے کہ شطر، تو شطر میں بیچ والا حرف جو ہے وہ متحرک ہے، اس لیے اس کو عجمہ مانا جائے گا۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں فَلِجَامٌ مُنْصَرِفٌ لِعَدْمِ الْعَلَمِيَّةِ وَنُوحٌ مُنْصَرِفٌ لِسُکُونِ الْأَوْسَطِ۔ اب 2 ورڈ ہیں عربی میں، ایک ورڈ ہے لجام اور ایک ورڈ ہے نوح۔ کہہ رہے ہیں کہ لجام منصرف ہے کیونکہ علمیت پائی نہیں جا رہی ہے، لجام منصرف ہے علمیت کے نہ ہونے کی وجہ سے، اور نوح بھی منصرف ہے سکون الاوسط بیچ والے حرف کے ساکن ہونے کی وجہ سے۔ تو عجمہ کی بیسک شرط ہے، سب سے پہلی شرط کہ وہ علم ہے، اور دوسرا 3 حرف سے زیادہ ہو، اور اگر 3 حرف ہے تو بیچ والا ساکن ہو۔ اب لجام جو ہے اس میں آپ دیکھیں گے تو یہ 3 حرف سے زیادہ ہے، لیکن اس میں علمیت کی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے اس کو ہم غیر منصرف نہیں مانیں گے۔ جبکہ نوح جو ورڈ ہے یہ عجمہ ہے، یہ علم ہے، لیکن اس کو منصرف مانا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بیچ والا حرف ساکن ہے، تو اس میں بھی شرط پوری نہیں ہو رہی ہے، اس لیے یہ بھی غیر منصرف کی کیٹیگری سے باہر نکل جاتا ہے۔ تو جب تک شرط پائی جائے گی تب تک اس کو غیر منصرف مانا جائے گا، اگر شرط میں سے کوئی ایک پارٹ بھی مس ہو گیا ہے تو پھر وہ ورڈ غیر منصرف نہیں مانا جاتا ہے۔ اب اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَأَمَّا الْجَمْعُ فَشَرْطُهُ أَن يَكُونَ عَلَى صِيغَةِ مُنْتَهَى الْجُمُوعِ وَهُوَ أَن يَكُونَ بَعْدَ أَلْفِ الْجَمْعِ حَرْفَانِ كَمَسَاجِدَ أَوْ حَرْفٌ مُشَدَّدٌ مِثْلُ دَوَابَّ أَوْ 3 أحرف أوسطها ساكن غير قابل للها كمصابيح فسياقلة وفرازنة منصرف لقبولهما الهاء۔ کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک بات جمع کی ہے
فشرطہ تو اس کی شرط یہ ہے ان یکون علی صیغۃ منتہی الجموع وہ جمع منتہی الجموع کے سیغے پر ہو۔ جہاں تک بات جمع کی ہے یعنی غیر منصرف کے اسباب میں سے جمع کی بات ہے تو اس کی شرط یہ ہے کہ وہ جمع منتہی الجموع کے سیغے پر ہو۔ وہ ہوا اور وہ سیغے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد حرفانے 2 حرف ہو، الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، کا مساجدہ مساجد مسجد کی جمع ہے۔ تو یہاں پر سین کے بعد دیکھیے الف ہے، الف کے بعد جیم اور دال 2 حرف ہے، تو مساجد یہ جمع منتہی الجموع کا صیغہ ہے، یعنی بیچ میں ایک الف آئے گا اور الف کے بعد 2 حرف ہوں گے تو آپ سمجھ جائیے کہ یہ جمع منتہی الجموع ہے، اس لیے اس کو غیر منصرف مانا جائے گا۔ تو جمع منتہی الجموع کا پہلا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، جیسے کہ مساجد، او حرف مشدد یا پھر ایک حرف مشدد ہو، ایک حرف مشدد ہو۔ تو پریکٹیکلی دیکھا جائے تو یہ 2 ہی حرف ہوتے ہیں، اب 2 ہیں تو آپس میں جڑ گئے اور تشدید لگ گئی، تو ایکچول میں یہ 2 ہی ہوتے ہیں، جیسے کہ دوابن، دوابو، تو دواب میں واو کے بعد الف، یہ الف جمع ہے اور با مشدد ہے تو یہ بھی غیر منصرف ہے۔ او ثلاثۃ احرف اوسطها ساکن یا پھر الف جمع کے بعد 3 حرف ہو اور ان میں سے بیچ والا ساکن ہو، غیر قابل للہا اور وہ ہا کو قبول نہ کرتا ہو۔ ہا کو قبول نہ کرنا یعنی کہ گول تا کو قبول نہ کرنا، یہاں پر ہا سے مراد ہے گول تا، جیسے طلحتو کے لاسٹ میں جو گول تا ہے اس گول تا کو ہا بھی کہا جاتا ہے۔ تو تیسرا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہو، ان میں سے بیچ والا ساکن ہو اور وہ ہا یعنی گول تا کو قبول نہ کرتا ہو۔ اس کی مثال ہے مصابیح، مصابیح صاد کے بعد جو الف ہے وہ الف جمع ہے، پھر 3 حرف ہے با یا اور ہا، اور با یا اور ہا میں سے بیچ والا حرف یعنی کہ یا ساکن ہے، مصابیح، ٹھیک ہے۔ تو اب کل ملا کر جمع منتہی الجموع کے صیغے میں کیا صیغے ہیں؟ پہلا صیغہ یہ ہے کہ الف جمع کے بعد 2 حرف ہو، دوسرا صیغہ ہے کہ الف جمع کے بعد 1 حرف مشدد ہو، اور تیسرا صیغہ ہے کہ الف جمع کے بعد 3 حرف ہو اور 3 میں سے بیچ والا حرف ساکن ہو اور وہ گول تا کو قبول نہ کرتا ہو۔ تو اگر ان 3 صیغوں میں سے کسی صیغے پر کوئی ورڈ آئے گا تو وہ غیر منصرف ہوگا ورنہ نہیں ہوگا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ 2 ورڈز ہیں یہاں پر، ایک ہے سیاقلتن اور ایک ورڈ ہے فرازنتن۔ یہاں پر بھی دیکھیے الف جمع کے بعد 3 حرف ہے، سیاقلتن، قاف لام اور تا، فرازنتن یہاں پر بھی 3 ورڈ ہیں، زا نون اور تا، لیکن یہ منصرف ہے، کیوں؟ لقبولہم الہا، ان کے ہا کو یعنی گول تا کو قبول کرنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر الف جمع کے بعد 3 حرف تو ہیں لیکن گول تا ہے، اور شرط تھی کہ گول تا نہیں ہونی چاہیے، اس لیے سیاقلتن اور فرازنتن غیر منصرف کی کیٹیگری سے باہر نکل گئے اور منصرف بن گئے۔ اب آ جاتے ہیں آگے، کہہ رہے ہیں وَهُوَ أَيْضًا قَائِمٌ مَقَامَ السَّبَبَيْنِ، اور یہ بھی 2 سبب کے قائم مقام ہوتا ہے۔